اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا دوستانہ تھا۔ ایک یہودی تھا، ایک مسلمان تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے مسلمان جو ہے نا، مسلمان وہ شراب سے کیا رہتا ہے جی؟ دور رہتا ہے، حرام کام سے دور رہتا ہے۔ اور میں نے ابھی یہ بولا نا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ہر کام کے شروع میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جائز کام اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اگر حرام کام ہونا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھا تو یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ یہ کفر ہے۔ غلط کام، ناجائز کام، حرام کا کام، شراب نوشی کا کام، اس کے شروع میں بسم اللہ، بلکہ یہ کام ہی نہیں کرنی ہے، یہ کام ہی حرام کام کے شروع میں نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ حرام کام کے قریب جانا ہے۔ اور ایک اور بھی مسئلہ میں بیان کر دوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اسے کبھی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، تو عام طور پر جملہ بولا جاتا ہے بسم اللہ کرو یا بسم اللہ کیجئے، ٹھیک ہے جی، یا بسم اللہ کیجئے۔ یاد رکھیں یہ بھی ممنوع ہے، بسم اللہ کیجئے یہ نہیں کہنا، بسم اللہ کر۔ اور جو یہ تاجر حضرات ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں میری دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، کہتے ہیں میری ابھی تک بسم اللہ نہیں ہوئی، یعنی بونی نہیں ہوئی، جس کو کہتے ہیں پہلا گاہک جب آ جاتا ہے تو اس سے کوئی چیز لے لیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ ہو گئی۔ اگر کوئی نہیں آتا وہ کہنا ہماری بسم اللہ، یار اس کو بسم اللہ نہیں کہنا، اس کو بسم اللہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تو کھانا کھاتے ہوئے آپ نے پتا کیا کہنا، اگر کوئی آپ کو دعوت دے دے، آپ کا من نہیں ہے، آپ کھانا کھا چکے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجئے۔ صحیح جملہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجئے، یہ کہنا۔ یا آپ نے دعائیہ جملے کہنے ہیں، جیسے بارک اللہ، اللہ برکت دے، اپنی زبان میں کہتے ہیں، آپ کو عربی نہیں آتی، ویسے آسان جملہ ہے بارک اللہ لنا ولکم۔ اگر نہیں آتی تو آپ یہ کہہ دیں کہ یار چلو بسم اللہ تو نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیجئے، یا آپ نے کہنا ہے اللہ برکت دے آپ کے کھانے کے اندر، یہ کہنا ہے بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کر لو، یہ نہیں کہنا۔ اچھا بات جو میں کر رہا تھا نا، ایک یہودی اور مسلمان کا یارانہ تھا۔ اب مسلمان کو نا اس نے اپنے گھر کے اندر بلایا، یہودی نے مسلمان کو، مسلمان اس کے گھر کے اندر گیا اور مسلمان کے سامنے نا اس نے انگور رکھ دیے، مسلمان کھانے لگا انگور، مسلمان نے انگور کھا لیے نا، جب تھوڑی دیر کے بعد یہودی شراب لے آیا، اس کے سامنے شراب رکھ دی اور اس کو کہا بھی شراب پیو۔ مسلمان کہنے لگا میں مسلمان ہوں، میں شراب پیتا؟ کہنے لگا بڑی حیرانگی کی بات ہے، انگور کھاتے ہو شراب نہیں پیتے ہو، حالانکہ شراب کس سے بنتی ہے؟ انگور سے بنتی ہے۔ مسلمان سوچنے لگا، مسلمان نے کہا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری بیوی ہے۔ تیری بیٹی بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں میری بیٹی بھی ہے۔ کہنے لگا دونوں کو بلا لو، دونوں کو بلوا لیا۔ اب مسلمان نے اس کو سمجھایا یہودی کو، یہ تیری بیوی ہے اور یہ تیری بیٹی ہے، اور بیٹی کس سے پیدا ہوئی ہے؟ بیوی سے پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا بیوی تیرے لیے حرام ہے، بیوی تیرے لیے حلال ہے، اور بیٹی تیرے لیے کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن بچی کے ساتھ تعلق قائم؟ کہنے لگا سبحان اللہ، اتنی سونی مثال، اتنی خوبصورت مثال، کہہ رہا بات سمجھ آ گئی، اب کلمہ پڑھاؤ مجھے مسلمان کر دو بس۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کیا ہو گیا جی؟ مسلمان ہو گیا۔ یہ تھی سمجھانے کے بعد، شراب نہیں پی، انگور کھا لیا اور سمجھایا اس طریقے سے، اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ کہنے لگا سبحان اللہ، ابھی کلمہ پڑھا اور مجھے کیا کر دو؟ مسلمان کر دو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ باللہ۔